تاریخ کے اس سفر میں خوش آمدید۔ دیکھیں، تاریخ کے اوراق میں بہت سی عظیم شخصیات ملتی ہیں، لیکن آج ہم ایک ایسی ہستی کا تاریخی حوالے سے جائزہ لینے والے ہیں جن کے کردار اور پیغام نے دنیا کا نظام ہی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ آئیے اس تحقیق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ہیں کون؟ اگر ایک بالکل غیر جانبدارانہ علمی اور تاریخی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس عظیم شخصیت کے حقائق جاننا کافی دلچسپ ہے۔ تو چلیے سیدھا ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے 570 عیسوی کے مکہ سے۔ ان کی پیدائش قریش کے ایک نہایت معزز قبیلے میں ہوئی، لیکن شروعاتی زندگی بالکل آسان نہیں تھی۔ بچپن میں ہی والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ پہلے دادا نے اور پھر چاچا نے پرورش کی، پھر جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ اور پتہ ہے، یہی وہ ابتدائی تجربات تھے جنہوں نے آگے چل کر اس کردار کی بنیاد رکھی جس نے پوری انسانیت کی رہنمائی کرنی تھی۔ تجارت کی دنیا میں انہوں نے انصاف، سچائی اور دیانتداری کی ایسی عظیم مثال قائم کی کہ آس پاس کے لوگ انہیں الامین کہنے لگے، یعنی پوری طرح قابل اعتبار، ایک نہایت امانتدار انسان۔ اور سچ پوچھئے تو انہی اعلیٰ خصوصیات کا ہی تو اثر تھا کہ مکہ کی نہایت معزز اور کامیاب تاجر خاتون بی بی خدیجہ کی توجہ ان کی طرف مبذول ہوئی، اور پھر آگے چل کر ان دونوں کا نکاح بھی ہوا۔ وحی کا نزول دراصل یہ ایک ایسا تاریخی انقلاب تھا جس نے آگے چل کر سب کچھ بدل دیا۔ جب ان کی عمر 40 سال ہوئی تو اس کہانی میں ایک سب سے بڑا اور اہم ترین موڑ آتا ہے۔ مکے کے قریب غار حرا کی خاموشی اور تنہائی کو ہی لے لیجئے، وہاں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے انسانی تاریخ کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا، ایک ایسے عظیم مشن کا آغاز جس نے دنیا کے عقائد اور اخلاقیات کی بنیاد کو نئے سرے سے ہلا کر رکھ دیا۔ یعنی فرشتے جبرائیل کے ذریعے خدا کی طرف سے پہلی وحی کا نزول۔ اگر ایک مورخ یعنی ہسٹورین کی نظر سے اس واقعے کو دیکھا جائے تو اس روحانی تجربے نے پیغمبری کے اس عظیم سفر کا باقاعدہ آغاز کر دیا تھا جس نے دنیا کو توحید کے تصور سے آشناس کروایا۔ اور یہ پیغمبری کا سفر کوئی چھوٹا نہیں تھا، پورے 23 سال پر محیط تھا۔ یہ وہ عظیم مدت تھی جو صرف خدا کا پیغام پہنچانے، انسانیت کی رہنمائی کرنے اور ایک ایسی بہترین معاشرتی بنیاد رکھنے کے لیے وقف کی گئی جس کی مثال تاریخ میں اس سے پہلے واقعی کہیں نہیں ملتی۔ اس کور مشن کی بنیادی باتیں دیکھیں، یہ تعلیمات آگے چل کر ایک مکمل نظام میں ڈھل گئیں۔ صرف توحید کی طرف بلانا ہی کافی نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں ہمدردی، انصاف، شفقت اور عاجزی کو فروغ دینا بھی بنیادی مقصد تھا۔ ان کی پوری زندگی دراصل انہی اعلیٰ اخلاقی قدروں کا ایک جیتا جاگتا عملی نمونہ بن گئی تھی۔ ایک لازوال عالمی ورثہ۔ چلیے اب ذرا اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ان عظیم تعلیمات کے آج کی اس جدید دنیا پر آخر کیا تاریخی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ 1 ارب سے زیادہ افراد، سوچئے ذرا، آج پوری دنیا میں 1 ارب سے بھی زائد لوگ انہی تعلیمات پر مکمل عقیدت کے ساتھ عمل پیرا ہیں۔ یہ محض کوئی عام سا نمبر نہیں ہے، یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ایک بہتر انسان بننے کے لیے آج بھی دنیا بھر میں لوگ اسی کردار سے روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ تو آخر میں ایک گہرا سوال ذہن میں آتا ہے کہ 6 صدی عیسوی کے مکہ میں گزاری گئی ایک اکیلے انسان کی زندگی آج اتنی صدیوں بعد بھی انسانیت کے لیے ایک لازوال رہنما اور رحمت کیسے بنی ہوئی ہے؟ یہ واقعی ایک ایسی تاریخی اور روحانی حقیقت ہے جو تاریخ کے ہر طالب علم کو تفکر کی دعوت دیتی ہے اور بے ساختہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس پر تھوڑا غور ضرور کیجیے گا۔